خدمت میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ فلہذا ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت کے ساتھ اور جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ آج ماہ محرم 1445 ہجری کا یہ چوتھا جمعہ المبارک ہے، اس کی 23 تاریخ ہے۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس مختصر سی نشست میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہمارا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیات 17 تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو داؤد اور مشکات شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ وبعون اللہ ہم اس پہ ہی آج کے اس اجتماع میں گفتگو کریں گے اور ضمناً جیسا کہ میرا گفتگو کا انداز ہے آپ کو پتہ ہے، بیچ میں پیغام بھی آ جاتا ہے، فضائل بھی آ جاتے ہیں اور ساری چیزیں اس میں اصلاحی عقیدے کے حوالے سے عمل کے حوالے سے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کے مہینے کا شاید یہ آخری جمعہ ہو اور آخری نہ ہو تو سیکنڈ لاسٹ ہو، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بشرط زندگی پیغام کربلا کے حوالے سے میں بات کروں گا، کیونکہ ہماری جو اساتذہ کرام رحمہم اللہ نے تربیت فرمائی ہے وہ واقعات سے زیادہ ان سے اخذ کردہ جو سبق ہے اس حوالے سے اپنے سامعین کو آگاہی دینا ہے۔ آج کل چونکہ بدقسمتی سے مسلمان قوم مختلف فرقوں میں بڑھ چکی ہے، علمی اور فکری اختلاف فی نفس ہی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ انسان کے جمود کو توڑتا ہے، اس کے افکار کو بیدار کرتا ہے، اس کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کرتا ہے، اور اسی اختلاف کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے کہ آپ کسی معاملے میں اگر کسی دوسرے ساتھی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ آپ کی فکر کو جلا بخشتا ہے، آپ کو تحقیق کے میدان میں جانے پہ مجبور کرتا ہے اور حل میں مزید کی جستجو میں آپ کو وہ لگا دیتا ہے۔ وہ اختلاف تو درست ہے، لیکن ایسا اختلاف جس میں کسی دوسرے پر خواہ مخواہ فتویٰ بازیاں کی جائیں، بد زبانی کی جائے، بد کلامی کی جائے اور جو حقائق ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، یہ بڑی نازیبا اور بری اور دین کے
کے مزاج کے خلاف بات ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے اب ہمارے اندر یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور بحمدہ و بعونہ تعالی میری ہمیشہ سے یہی خواہش اور کوشش رہی ہے کہ ہمارا جو اہل سنت و جماعت کا معتدل عقیدہ ہے، جو اعتدال کی راہ ہے، نہ صرف میں اس پہ خود بھی قائم رہوں بلکہ اپنے جو سامعین ہیں، ہمارے جو مقتدی ہیں، ان کو بھی اسی راہ پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کروں، اور اسی حوالے سے ہماری اصلاحی گفتگو ہو، اور ہم عقیدے کی بھی اصلاح کریں اور عمل کی بھی اصلاح کریں۔ اسی بدقسمتی کے اس ماحول میں ایک فکر یہ بھی پیدا ہو گئی ہے، ویسے تو بہت شروع سے چلی آ رہی تھی لیکن اب اس میں کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بباغ دہل اب یہ کہنے لگے ہیں کہ یزید پہ کسی قسم کی تنقید کرنا یہ جرم ہے، اور وہ تو تابعی تھا اور حدیث قسطنطینیہ کا مصداق تھا وغیرہ وغیرہ، اور اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا، فلہذا اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو اس کا حرف جو ہے، اس کا اثر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئے گا۔ یہ ایک فکر ہے جو ہمارے یہاں پروان چڑھ رہی ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمیں حقائق کو اور تاریخ کو قرآن و سنت کی بنیاد پہ سمجھنا چاہیے، یعنی جو ہماری کسوٹی اور ہمارا معیار ہونا چاہیے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے، نہ کہ باقی رد و یابس اور تاریخی باتیں۔ تو جو فکر قرآن کریم نے ہمیں دی ہے اور جو اس کی تشریح ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے زیادہ مستند بات اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ فلہذا ہمیں چیزوں کو اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ انسانی جو کیفیات ہیں، ہم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حالت حلم میں ہوتے ہیں، مطلب انسان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری کیفیات سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی کسی سے مواخذے کا وہاں پہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی فرماتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح انسانی کیفیات سے بھی وہ پاک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کو اذیت دینا،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ آپ لباس بشری میں تشریف لائے اور جو ایک انسان پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، حضور تو انسانیت کے بھی سردار ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو آپ کی انسانی کیفیت ہے اس کے مطابق آپ پہ بھی مختلف کیفیات وارد ہوتی تھی۔ ہمارے بعض دوست جب یہ پوچھتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور تو سراپا نور ہے، حضور کو اللہ نے اپنے خاص نور سے پیدا کیا، تو نور تو کھاتا پیتا نہیں ہے، نور کو تکلیف نہیں ہوتی، نور دنیاوی کیفیتیں محسوس نہیں کرتا۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی تخلیق اللہ نے اپنے خاص نور سے فرمائی، لیکن آپ کو اس دنیا میں اللہ نے لباس بشری میں بھیجا۔ جس طرح سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین نوری مخلوق ہیں، لیکن وہ کئی مرتبہ بشری لباس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب جبریل امین آئے تو اس وقت بھی وہ بشری لباس میں آئے، یعنی لباس بشریت میں وہ آئے۔ تو اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ کی قدرت سے یہ انکار ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کی شان بشریت کو ماننا بھی ضروری ہے اور شان نورانیت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ویسے تو حضور کی ذات ان سب سے وراء الورا ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کو بھیجا لباس بشریت میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ آپ کے معمولات کو دیکھ کے اپنے معمولات کو ترتیب دیں۔ اسی لیے میں وہ جو ہم سنت کا ہمارا درس ہوتا ہے اثر کے بعد، میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں نا کہ اطاعت جو ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، آپ آگے جا رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پیچھے اسی راستے پہ جا رہا ہے تو گویا وہ بندہ آپ کی اتباع کر رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ تو اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت آپ کو لباس بشریت میں بھیجا، اس لیے ساری کی ساری بشری کیفیتیں آپ پہ طاری تھی، لیکن حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جب آپ نے صوم وصال رکھنے شروع کیے، صوم وصال مطلب 24 گھنٹے کیا مسلسل دنوں کے دن بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے جائیں، یعنی روزہ رکھا جائے، پھر افطار نہ کیا جائے، کھانا نہ کھایا جائے، روزہ 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 مسلسل۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور چونکہ یہ عمل فرما رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس طرح روزے رکھنے شروع کیے تو وہ بہت کمزور ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ملاحظہ فرمایا تو حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جس طرح آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں ہم نے بھی اس طرح روزے شروع کیے ہیں۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کرام اس امت کے ممتاز ترین افراد ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد جو مقام ہے وہ حضرات اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا ہے۔ تو
حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے، یعنی تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ جب حضور نے صحابہ کو یہ فرمایا تو ہم آج کے دور کے کون لوگ ہیں جو ہم کہیں کہ ہم بھی حضور کی طرح، یہ حضور بھی ہماری طرح کے بشر ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں چونکہ اذیت کی بات چل رہی تھی تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس طرح کی کیفیات سے پاک ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے اپنی اذیت کا فرمایا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس قرب کا اظہار فرمایا ہے کہ گویا میرے نبی کو تکلیف دینا مجھے ہی تکلیف دینا۔ اور جس نے اللہ کو، وہ حدیث پاک ہے، اس کا آخر ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے کفر کیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرات حسنین کریمین جن کی بہت بڑی شان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ حضور کے جسد اطہر کا حصہ ہے، حضور کی جو اولاد چلی ہے وہ انہی حضرات سے چلی ہے، اور حضور نے ان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں یہاں تک کہ ان کو فرمایا کہ وہ جنت میں میرے پھول ہیں، اور کئی حدیث ہیں اور آپ فضائل اہل بیت کی زمین میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی فقط جو آپ کا بچپن کا عالم تھا اس میں حضور حضرت امام حسین کے رونے کو بھی، رونا بھی حضور کی تکلیف کا باعث تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، حضرات حسنین کریمین کا بالکل بچپنا ہے، اور حضور مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین مسجد میں آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے اپنے پاس لے آتے ہیں۔ یعنی کمال کی ایک محبت تھی حضرات حسنین کریمین سے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرب و بلا کے اس میدان میں جہاں پہ حضرت امام علی مقام کو بڑی بے دردی کے ساتھ انتہائی مظلومیت کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر اقدس کو کاٹ لیا گیا، آپ کے جسد اطہر کی بے حرمتی کی گئی۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو تسلسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم ان کو مسترد کر دیتے ہیں، مطلب کوئی لوگ ان کو مسترد کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ساری تاریخ پہ اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے، سارے اکابر پہ اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہاں بعض لوگ جو ایسے مرچ مسالہ لگا کے چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رلائیں، وہ ہمارے بابا جی قبلہ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کربلا کا بیان اس طرح کرو کہ 80 سال کا بوڑھا بھی اٹھ کے کہے میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ ہم نے تو ایک وتیرہ بنا لیا نا کہ ہمارا ایک خاص مزاج بن گیا، وہ قصے کہانیاں پھر ساتھ مرچ مسالے لگا کے وہ بیان کرتے ہیں، پر لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ جھومیں روئیں ذرا۔ ہاں اس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آل رسول کے غم کو یاد کر کے آپ تنہائی میں کوئی آنسو بہاتا ہے تو یہ تو کوئی جرم تو نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب حضرت امام حسین کو حضور گود میں لے کے بیٹھے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اتنے میں چہرہ اقدس سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بچے کو ایک بیابان صحرا میں مظلومیت سے شہید کر دیا جائے،
اور جبریل امین نے وہ مٹی اس مقام کی مجھے لا کے دی ہے کہ جہاں پہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر حضور کے آنسو مبارک نکل پڑے۔ یہ ایک حدیث، اور اس کا میں خلاصہ کچھ گزشتہ جو میں بیان نہیں کر چکا ہوں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی تنہائیوں میں آل رسول کا وہ غم یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جو عوام الناس کے سامنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس مشن کے لیے تیار کیا جائے اور اس مشن سے آگاہ کیا جائے جس کے لیے امام علی مقام نے حج کے دنوں میں، جب لوگ حرمین شریفین کا رخ کر رہے تھے، سارے لوگ حج کی تیاری میں تھے، 8 ذوالحجہ کو آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا اور لوگ حرمین شریفین جا رہے تھے۔ یعنی اس مشن کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تھوڑا سا وہ پیغام کربلا کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا اس حالت میں جب آپ کے جسد اقدس تک کی بے حرمتی کی گئی اور جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا بھی نہیں تھا کہ جس پہ زخم نہ لگا ہو، تو کیا حضور کو اسے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اور حضور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تو وہ دوامی زندگی عطا کی۔ ایک عام جو میت ہوتا ہے، عام مردہ، وہ اپنی قبر پہ جانے والے، یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، میت اپنی قبر پہ آنے والے انسان نہ صرف انسان کو پہچانتا ہے بلکہ نر اور مادہ چڑیا کی پہچان بھی اس کو ہوتی ہے، یعنی ایک عام بندہ۔ اور آپ بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ آپ کسی قبر کو کھولتے ہیں اور اس ڈیڈ باڈی مکمل سلامت ہوتی ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انسان کبھی مٹتا نہیں ہے۔ مثلا ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر عالم ارحام میں آئے، پھر اب عالم دنیا میں ہیں، اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، اس کے بعد عالم آخرت ہوگا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت قائم کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے تفعیل ساری کائنات کو زندگی ملی، ان کے بارے میں کوئی کیسا کہہ سکتا ہے کہ حضور کس بات کی خبر نہیں تھی؟ بلکہ یہ صحیح روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا، حالت خواب میں کسی نے دیکھا کہ آپ کے مبارک منہ مبارک گرد آلود ہیں اور آپ کربلا کی اس زمین پہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ عرض بھی یہ کر رہا تھا کہ یقیناً اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، اور تکلیف پہنچائی کس نے ہے؟ یزید نے پہنچائی ہے، اس کے حواریوں نے پہنچائی ہے۔ تو اس بارے میں اس کا دفاع کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں بلکہ نفاق کی علامت۔ ہاں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی والد یہ نہیں کہتا کہ میری اولاد غلط راہ پہ چلے۔ ہر والد یہی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد اچھے راستے پہ چلے، نیک راستے پہ چلے، اور آپ کے اس کو اپنا جانشین کرنے میں بہت سی حکمتیں بھی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے حکومتی یا یہ خلافت کی لڑائیوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خلافت کی جنگ تھی اس میں 70,000 سے زائد مسلمان مارے گئے تھے، اور یہ بھی ان کی ایک حکمت تھی کہ اگر میں اس کو مقرر نہیں کرتا تو پھر وہی ہوگا، کوئی اور دعوے دار آ جائے گا، پھر آپس میں جنگ ہوگی، پھر مسلمانوں میں کس و خون ہوگا۔ تو یہ ان کی حکمت تھی، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آل رسول کو تکلیف دے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ہر سال
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. یعنی یہ تو آج کل کے قصہ گوؤں نے، کہانیاں کہنے والوں نے اس کو ایسے کر دیا ہے کہ بھائی پلڑے بنا دیے، ایک پلڑے میں اہل بیت ہیں ایک طرف اور دوسرے پلڑے میں صحابہ ہیں. حالانکہ ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ معیار نسبت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو بھی نسبت ہے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے، سب کے لیے قابل عزت ہے، اور جس کو حضور سے نسبت نہیں ہے اس کا کوئی ادب نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے. جب ہم اس فارمولے کو اپنائیں گے تو یہ جو ہم نے اپنے اپنے معیارات بنا لیے ہیں ہم ان سے دور ہو جائیں گے. اور امت جو اس وقت بٹ رہی ہے، اس وقت تفرقہ بازی کا شکار ہے، مختلف افکار پروان چڑھ رہے ہیں، ان سے بچ سکتی ہے. ایک تو اس کا جرم یہ تھا اس بنا پہ جو لعین ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے اسے کافر اس بنا پہ قرار دیا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. اور حضور کا اذیت پہنچانا یہ اعمال کے ضائع ہونے کا باعث ہے. قرآن کریم نے واضح فرما دیا نا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو. یعنی حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی ایک جرم ہے. نہ صرف کوئی ہلکا جرم نہیں ہے بلکہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. اور یہ مخاطب کن ہستیوں کو کیا گیا ہے؟ جو حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل ہمارا تو ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، کوئی محفل ہوتی ہے، ایک تو لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور آپ کی محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر ان محفلوں میں جو تماشا ہوتا ہے الامان والحفیظ کہ ہاتھ بھی اٹھائیں، جھومے بھی، اور فلاں فلاں بھی کریں، فلاں فلاں بھی کریں. جبکہ حضور کے صحابہ حضور کی مجلس میں یوں بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، سانس بھی آہستہ لیتے تھے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جہاں. کہ حضور کی جو بارگاہ ہے آسمان کے نیچے وہ ایسی ادب کی جگہ ہے کہ جہاں پہ جنید اور بایزید بستامی جیسے اپنے سانس بھی روک کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے حضور کی بے ادبی ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. اور اعمال کو ضائع کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک کفر ہے اور ایک شرک ہے. اگر کوئی بندہ کفر اختیار کر لیتا ہے، ساری زندگی وہ مسلمان رہا، خدا نخواستہ آخری عمر میں وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس کے پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایک شخص مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتا ہے. شرک یہ نہیں ہے کسی نے اونچی آواز میں ذکر کر لیا تو شرک ہو گیا، یا کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ چلا گیا تو شرک ہو گیا، دعا کر لی تو شرک ہو گیا، درود و سلام پڑھ لیا تو شرک ہو گیا. نہیں، شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود جاننا اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا. بندہ یہ سمجھے کہ جس طرح یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے اسی طرح میں کسی اور کے لیے سجدہ بھی کروں تو یہ شرک ہے. علی ھذا القیاس شرک بے شک وہ کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل کرے گا جو واقعتاً شرک کے زمرے میں ہے
تو یہ حبط عمل کا باعث ہے، یعنی اعمال کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی حبط عمل کا باعث ہے، یعنی عمل کو ضائع کرنے کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ یا تو کفر ہے یا شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی بے ادبی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے لیکن شان رسالت معاد میں بے ادبی کرتا ہے، تو گویا وہ بھی وہ مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو کافر ہے سو وہ تو ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اذیت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اور دوسری بات جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وقت ہمارا بس مکمل ہو رہا ہے، ابو داود اور مشکات کی یہ روایت ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بک یا ابا ذر، اے ابو ذر اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی، اذا کان بالمدینہ قتل، کہ جب تو مدینہ میں قتل عام ہوتا دیکھے گا، جب تو مدینہ میں قتل عام ہوتا دیکھے گا، تغمر الدماء واحجار الزید، حرہ کے پتھر جو ہیں وہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ حرہ جو ہے یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ جب سانحہ کربلا کے بعد اہل مدینہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور پھر اس نے جو اہل مدینہ کا حشر کیا وہ مستند تاریخ کی کتابوں میں، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی اس کی پیش گوئی کی گئی تھی کہ ایک وقت ایسا ہوگا، حالانکہ حضور نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ستائے گا یا مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا، اہل مدینہ کو ڈرائے گا، اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سخت ترین وعیدیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یا اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا۔ اور حضور کو مدینہ طیبہ سے اتنی محبت تھی، حضور فرماتے تھے آپ نے دعا فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جس طرح تو نے تیرے خلیل نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں تیرا حبیب ہوں اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ یعنی مدینہ طیبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور کئی اجلہ صحابہ کرام جن میں سر فہرست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ میں مرنے کی دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں مدینہ میں موت عطا فرما۔ اس مدینہ پاک میں پوری تاریخ اس پہ متفق ہے، کسی ایک بندے نے آج تک اختلاف نہیں کیا کہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اس نے پھر ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جس نے 3 دن تک مدینہ طیبہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے۔ یعنی اور پھر وہاں پہ حضور کا روضہ اقدس، اتنی بڑی اذیت اور اتنی بڑی تکلیف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچانے کے بعد اگر آج کے دور میں کوئی یزید کی وکالت کرتا ہے، میں بار بار یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ حضور کے ہر یعنی یہ جو ایک نعرہ ہے نا، آج کل تو نعرہ لگتا ہے نا جو وہ مطلب محفلوں میں، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کا جو ہر صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ سورہ حدید کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ جو لوگ فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے وہ ہرگز برابر نہیں ہیں، بلکہ جو پہلے والے اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، وہ بعد والوں سے بہت بلند ہیں، صرف بلند نہیں بہت اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ لیکن آگے جو اللہ نے فرمایا نا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ جو ہر صحابی نبی جنتی کی بات ہے، یہ آج کے کسی عالم کی یا پیر کی یا مبلغ کی بات نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کو پھر اپنا ٹھکانہ خود سمجھ لینا چاہیے کہ کہاں پہ۔ خود حضور نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں سلوک کرائے گا، فئتین عظیمتین، بڑے مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور آپ کو خلافت تفویض کی، تو اس کے بعد اگر کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یزید کی آڑ میں تنقید کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا جو وتیرہ اور طریقہ ہے الحمدللہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ حضور کی اتباع کا راستہ ہے، حضور کی نسبت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید تو لعین ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ تو دائرہ اسلام سے بھی باہر ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی عظمت و سلام وہ حضور کے صحابی ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یارو وہ ایک ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی تھی۔ وہ فرماتے تھے یار کہ حضور جس سرزمین پہ قدم مبارک رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس میں میرا حرم ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، بلکہ اس لیے اٹھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد کہ محبوب تیرے قدم اس شہر میں لگتے ہیں۔ یار جس شہر میں حضور کے قدم لگے اس کی قسمیں رب اٹھائے، اس کو پاکیزگی عطا کرے، اور جس طاہرہ مقدسہ مطہرہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے وہ نور رہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ وہ کافرہ تھی تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اور پھر جہاں پہ حضور کا یہ پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جہاں حضور کا جسم اقدس ہے روضہ پاک میں، وہ جگہ عرش عظیم سے بھی افضل ہے، پوری امت کا اس پہ اتفاق۔ جہاں حضور کا جسد اقدس ہے وہ جگہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، اور جس ماں کے بطن میں میرے آقا رہے، جس ماں کی گود میں میرے آقا رہے، اس ماں کی عظمت کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی بدنصیب کوئی اپنا ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، میں نے کچھ کافی چیزیں اس لیے نوٹ کی تھی کہ چونکہ آج کل کے دور میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کربلا کے شہیدوں کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ کس مقصد کے لیے نکلے تھے اور ان کا مقصد اور مدعا کیا تھا۔ تو اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم صحیح معنوں میں حسینی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا